کتاب اصول دین کا صفحہ نمبر 186 ہے۔ صفحے کے درمیان سے عبارت ہے نمبر 2، مندوب و مستحب کو تداعی اور اہتمام کے ساتھ کرنا بدعت ہے۔ پیچھے سے بات یہ چل رہی ہے کہ بدعت کی کچھ صورتیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک کام شریعت میں مندوب ہے، مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، اچھا ہے، قابل ثواب کام ہے، لیکن اس کو شریعت نے اہتمام کے ساتھ کرنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اس کو چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا کہ جیسے مرضی کرو، لیکن اس کے اندر اگر اہتمام کے ساتھ اور تداعی کے ساتھ کیا جائے گا، تداعی مطلب ایک دوسرے کو بلانا، دعوت دینا، تو یہ بھی بدعت بن جاتا ہے۔ چنانچہ شرح منیہ میں ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، فالصلاة خیر موضوع ما لم يلزم منها ارتکاب کراہۃ اعلم ان النفل بالجماعت علی سبیل التداعی مکروہ۔ نماز بنیادی اور افضل و بہترین عبادت ہے، لیکن اس سب کے باوجود تداعی اور اہتمام کے سبب سے جو نفل نماز میں مشروع نہیں، یعنی نفل نماز میں شریعت میں جماعت نہیں ہے اور دو لوگوں کو بلانا نہیں ہے، یہ بدعت بن جاتی ہے اور مکروہ ہو جاتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ چاشت کی نماز صحیح سند سے متعدد صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، لیکن چونکہ آپ کے زمانہ میں اجتماعی حیت سے خاص اہتمام اس کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ جو جہاں کہیں ہوتا وہ اپنی جگہ پر چاشت کی نماز پڑھ لیتا۔ علاوہ سے یہ نفلی نماز ہے جس کو گھر میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ابن عمر نے جب لوگوں کو اس نماز کے لیے مسجدوں میں اجتماع اور خاص اہتمام کرتے دیکھا تو انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا۔ یعنی اصل میں چاشت کی نماز بدعت نہیں کہا، بلکہ اس کے ساتھ جو اہتمام لگ گیا تھا اور خاص حیت لگ گئی تھی اس کو بدعت کہہ دیا۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی مراد یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ظاہر کر کے پڑھنا، نمایاں کر کے، ظاہر مطلب نمایاں کر کے پڑھنا اور اس کے لیے اجتماع و اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یہ مراد نہیں کہ چاشت کی نماز اصل ہی سے بدعت ہے، کیونکہ وہ تو خود حضور سے ثابت ہے۔ تو اسی سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو نفل ہیں، نفل کی جماعت نہیں، چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو، چاہے عام نفل ہو، چاہے شب برات کے نفل ہوں، معراج رات کے نفل ہوں، جو بھی نوافل نمازیں ہیں، جماعت صرف فرض کی ہے یا پھر رمضان میں تراویح کی ہے اور وتر کی ہے، اس کے علاوہ جماعت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک امام ہو اور پیچھے اس کے 2 مقتدی ہوں، 3 مقتدی تک اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی بغیر کسی اہتمام کی جمع، یعنی ایسا نہ ہو کہ بلائیں بھائی آ جاؤ بھائی نفل نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، جو دعوت دینا ایک دوسرے کو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ذکر مولود اور اصال ثواب اصل میں مندوب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا تذکرہ کرنا، سیرت طیبہ کا تذکرہ کرنا، یہ مستحب چیز ہے، اور کسی مرنے والے کو، دنیا سے چلے جانے والے کو اصال ثواب کرنا کسی عمل کا، قرآن پڑھ کے یا کوئی اور عمل کر کے، یہ بھی مستحب چیز ہے، لیکن اگر ان میں تداعی اور اہتمام بھی شامل ہو جائے تو مکروہ اور بدعت بن جائیں گے۔ ابھی اصال ثواب ہوگا فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں علاقے میں، فلاں طریقے سے خاص اصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا، تو یہ جو خاص اہتمام کرنا ہے نا اس کا، یہ غلط بنا دیتا ہے اس کو۔ جی 40واں ہو، 30واں ہو، 10واں ہو، جو بھی ہو، اس میں جی برسی بھی اسی میں آئے گی، یہ جو اس کا اہتمام کرنا یہ اس کو بدعت بنا دیتا ہے۔ جیسے نفل نماز بڑی اچھی چیز تھی، لیکن اس کو جب جماعت کے ساتھ کیا تو اس کی خاص کیفیت نے اس کو خراب کر دیا، کیونکہ شریعت ہمیں جب فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یوں سمجھے کہ شریعت لاک ہو گئی ہے اپنی جگہ، اس کے ہر عمل کا سٹیٹس بھی اپنی جگہ لاک ہو گیا، اب ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے، جو جتنا جیسے جہاں جب عمل ثابت ہے بس اتنا کریں گے، اس کے علاوہ اگر ہم اس کو چھیڑیں گے تو یہ چھیڑنا ہماری طرف سے شریعت میں ایک اضافہ ہو جائے گا۔ یہ شریعت چونکہ قیامت تک رہنی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ بدعت دین کو خراب کرتی ہے، تو بدعات کے راستے بند کر دیے گئے۔ پانچویں صورت، مباح یا مستحب کو واجب یا سنت مؤکدہ اعتقاد کرنا بدعت ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ صرف عمل میں کچھ نہیں آیا، ذہن میں آ گئی بات۔ ایک کام جائز ہے، آدمی کہتا ہے جی یہ ضروری ہے، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا سٹیٹس بدل رہے ہیں۔ جائز کا اور مطلب ہے، ضروری کا اور مطلب ہے۔ تو ضروری کو غیر ضروری بنانا یہ بھی غلط، یہ بھی شریعت میں تبدیلی ہے، اور غیر ضروری کو ضروری بنا دینا یہ بھی شریعت میں تبدیلی ہے، تو دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ مباح ہو یا مستحب کو واجب یا سنت مؤکدہ اعتقاد کرنا، خیال کرنا، اس کا ذہن میں بٹھا لینا، یہ بدعت ہے۔ مباح یا مستحب پر مؤکدہ کی طرح التزام کے ساتھ عمل کرنا بھی بدعت ہے۔ یعنی اعتقاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، ایک وہ جو آپ کے ذہن میں ہے۔ ذہن میں ہونا یہ بھی غلط ہے، اور ایک عمل سے آپ ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے گویا واجب ہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مولانا عبداللہ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ سیاح میں لکھتے ہیں، ہمارے ائمہ کا قول یہ ہے کہ نماز کے لیے کسی صورت کی تعیین مکروہ ہے، یعنی میں جب بھی نماز پڑھوں گا، فلاں نماز پڑھوں گا، فلاں میں فلاں ہی صورت پڑھا کروں گا، یہ جو اپنے اوپر خاص کر لینا، اس کو یہ مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا اپنی طرف سے قرآن کی کسی صورت کو متعین کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ایسی چیز کو لازم سمجھنا ہے جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا۔ اور جب مستحب وغیرہ کا التزام، یعنی اس کو لازم سمجھنا کراہت کا موجب ہوتا ہے، تو مباح پر مداومت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی وہ تو بطریق اولا موجب کراہت ہوگا۔ فقہاء نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس میں ایک تو احکام کی تعیین میں بندے کو شریک کرنا ہے، وہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حکم، کسی عمل کا سٹیٹس جو ہے وہ اپنے پاس سے ہم نے سیٹ کر لیا کہ یہ ہے، اور دوسرے اس میں لوگوں کو غلط عقیدے میں مبتلا کرنا ہے کہ وہ مباح یا مستحب کو واجب یا مؤکد اعتقاد کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ جو بندہ مولود نہیں کر رہا، جو اصالہ ثواب کی مجلس نہیں کر رہا، اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی تنقید تو منکر پر ہوتی ہے، یا فرض واجب چھوڑنے پر تنقید ہوتی ہے، یا سنت موقدہ چھوڑنے پر تنقید ہوتی ہے، بھائی کیوں چھوڑی آپ نے یہ، جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ مباح چھوڑنے پر تو کوئی کسی کو وہ نہیں کیا جاتا، نہ مستحب چھوڑنے پر تنقید کی جاتی ہے۔ تو یہ تنقید یہ بتاتی ہے کہ تنقید کرنے والوں کے ذہن میں اس کا سٹیٹس بدل چکا ہے، وہ اس کو مستحب نہیں سمجھ رہے، اس کو واجب اور ضروری سمجھے جا رہے ہیں، تو عوام غلط عقیدے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کسی نمازی کے لیے نماز کے لیے صورت معین کرے، اور اس پر اس طرح سے ہمیشہ عمل کرے، مداومت کرے کہ کبھی بھی اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت نہ پڑے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایسی چیز کا التزام ہے جو شریعت میں لازم نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے عوام اس کو ضروری اور واجب اعتقاد کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، اگر جس مستحب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی ہو، اس پر مداومت سے لوگوں میں خرابی پھیلتی ہو، تو اس مداومت کو ترک کرنا بھی بہتر ہے۔ یعنی یہاں تک رعایت کی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بہت تسلسل کے ساتھ کیا، لیکن آج ہمیں، اگر وہ ہے مستحبات، لیکن اگر آج ہم اس کو بہت تسلسل کے ساتھ کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، تو لوگوں کے ذہن میں خرابی آنے کا اندیشہ ہے، جو بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا بھی خیال کیا جائے گا کہ یہ نہ، اس کی نوبت نہ آئے۔ مثلا ہم نے مکہ معظمہ میں دیکھا کہ شافعی امام ہر جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے پر مداومت کرتے ہیں، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے چھوڑی ہوئی صورت، اور کبھی ان کا ترک نہیں کرتے۔ تو اس سے کچھ خرابیاں وقوع میں آئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عوام جمعہ کی فجر میں ان صورتوں کے پڑھنے کو مطلقاً واجب سمجھنے لگے، ورنہ کم از کم شافعی مذہب میں واجب سمجھنے لگے۔ تو یہ جو عوام کے ذہن میں تبدیلی آئی نا اس بارے میں، یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی احتیاط کے خلاف ہو گیا کہ ایک چیز جو کہ واجب نہیں ہے، عوام کے ذہن میں اس کا واجب ہونا آ گیا، تو یہ بھی خرابی کی بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہمارے اور شافعیہ کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایسی چیز کا التزام مکروہ سمجھتے جس کا التزام شریعت نے نہیں کیا۔ اسی سے ایک جگہ لکھا تھا کتاب میں کہ مصر میں چونکہ ایک زمانے تک اس کا التزام رہا، آج بھی شاید ہو سکتا ہوگا، تو لوگ یہ سمجھنے لگے عوام کہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ پہلی الف لام میم میں سجدہ ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں عوام الناس کہ جمعے والے دن کی فجر میں 3 رکعت ہوتی ہے، تو اس لیے بھی امام کو کبھی کبھی ترک کر دینا چاہیے اس کو، بلا عذر بھی، عذر کے ساتھ تو ترک کرے ہی کرے، لیکن بلا عذر بھی کبھی کبھی ناغہ کر دینا چاہیے اس عمل کا، اس مسئلہ کا۔ جی ہاں، اب تو نہیں ہے۔
ہاں نہیں اب نہیں ہے، بالکل چھوڑ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سنت پہ عمل تو ہو لیکن بیچ میں کم 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 چھوڑ دے. جی. اس مسئلہ کا مزید بیان یہ ہے کہ نماز میں کوئی صورت مقرر نہیں، سب برابر ہیں، مگر جہاں شارع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صورت کی تخصیص ثابت ہوئی وہ مستحب ہے. جیسے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، بس جو صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی اس میں امام شافعی تو دوام کو مستحب جانتے ہیں، اور امام حنیفہ کبھی کبھی چھوڑ کر پڑھنے کو مستحب اور دوام کو مکروہ فرماتے ہیں. اور جس میں استحباب ثابت نہیں اس میں بالاتفاق دوام مکروہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ یعنی ایک آدمی مثلا فجر میں التزام کر لیتا ہے کہ میں ہر جمعے کی فجر میں سورہ نبا پڑھوں گا مثلا، تو یہ تو حضور سے بھی ثابت نہیں بھائی، اس کا دوام تو بالاتفاق مکروہ ہوگا کہ ہر دفعہ تو سورہ نبا ہی کیوں پڑھتا ہے بھائی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دوام میں پہلی شق میں تو مستحب مؤکد یا واجب ہو جاتا ہے، اور دوسری شق میں مباح مؤکد یا واجب ہو جاتا ہے، تو شریعت کی حد متغیر ہوئی، جو چیزوں کے سٹیٹس طے تھے ان میں فرق آنے لگا، لہذا اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، لہذا مکروہ ہے. اسی جگہ طحاوی اور اسبجابی نے یہ کہا ہے کہ کراہت تحریمی جب ہے کہ اس صورت میں وجوب کا اعتقاد کرے اور ترک کو مکروہ جانے، اور سہولت یا تبرک کے واسطے پڑھے تو مکروہ نہیں، بشرطے کہ کبھی کسی اور صورت کو بھی پڑھ لیا کرے. یعنی ایک آدمی عادت بن گئی اس کی قل واللہ پڑھتا ہے یا کوئی ایک دو صورت اور پڑھتا ہے ہر دفعہ، وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ آٹھوں اس پہ چلی گئی کہ وہ جب بھی اس کو اپنا بے دہانی ہو جاتی ہے تو قل واللہ نکل جاتی ہے، تو وہ اس میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ کوئی خاص نہیں کر رہا آپ کسی صورت کو، بشرطے کہ کبھی کسی اور صورت کو بھی پڑھ لیا کرے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کا اہتمام کرے کہ نماز میں دھیان بھی رہے آدمی کا، یہ نہیں ہے کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا یہ پتہ ہی نہ ہو. اس سے بھی یہی واضح ہوا کہ اعتقاد وجوب تو مکروہ تحریمی ہی ہے، وجوب کے اعتقاد کے بغیر بھی دوام مکروہ ہے. جی اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کبھی کبھی، ایسا دوام نہیں ہونا چاہیے کہ 360 دن میں 300 یہی چل رہا ہے. کفار کے ساتھ چھٹی چیز بدعت ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اگرچہ صرف ایک اعتبار سے ہو بدعت اور مکروہ ہے، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اور پوری امت میں مسلم ہے. اور اس کی اصل یہ حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. اس حدیث میں تشبہ کا لفظ مطلق آیا ہے، یعنی اس کے ساتھ کل یا بعض کی اور قلیل یا کثیر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے ایک عمل میں مشابہت اختیار کرے یا ساری زندگی میں مشابہت اختیار کرے. اور قاعدہ مسلمہ ہے کہ مطلق جس فرد میں بھی پایا جائے گا مطلق کا حکم اس پر جاری ہوگا، اور کوئی قید اس کے ساتھ لگانی درست نہیں، کیونکہ یہ بھی ضابطہ ہے المطلق یجری علی اطلاقی ہی، یعنی جو مطلق ہو اسے مطلق ہی لیا جائے گا. یعنی جب شریعت میں تشبہ کا کوئی خاص معیار طے نہیں کیا گیا تو جتنا جتنا تشبہ ہوگا اتنا اتنا ممنوع ہوتا جائے گا. لہذا مطلق تشبہ کا کوئی فرد ہو وہ حدیث کا مصداق بنے گا، اگرچہ وہ فرد خود مکمل اور مستقل نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز کا فقط ایک جز ہو. اس طرح سے وہ پورا مجموعہ اور مرکب مکروہ اور بدعت بن جاتا ہے. مثال سے سمجھ آ جائے گی بات. ہدایہ میں ہے ایک نظیر ہے، امام اگر نماز میں مصحف میں دیکھ کر پڑھے، امامت کرا رہا ہے اور قرآن پاک سامنے کھول کر اس میں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی البتہ گناہ ہوگا، یعنی کراہت ہوگی، کیونکہ اس میں اہل کتاب کے عمل کے ساتھ مشابہت ہے. انتہا کا مطلب عبارت ختم ہوگی. نہایا میں کہا وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی نماز اسی طرح یعنی کتاب میں سے پڑھ کر ادا کرتے ہیں، لہذا تشبہ کی بنا پر مکروہ ہے، کیونکہ جو چیزیں ناگزیر نہیں ہیں ان میں ہمیں ان سے تشبہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور یعنی یہ جو چیزیں تو ضروری ہیں جیسے مثلا کھانا پینا، اس میں تشبہ نہیں ہوگا، کافر بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں تو یہ مشابہت ہو جائے گی، نہیں یہ مشابہت نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال ہے امام کا اکیلے محراب کے اندر کھڑے ہونا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اہل کتاب کے طریقے کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسی وجہ سے امام کا تنہا چبوترے پر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے،
یہ دونوں روایتیں دیکھیے، نماز اور جماعت کے تمام ارکان و افعال میں صرف ایک جز یعنی کتاب الہی کھول کر پڑھنا اور بلند مقام پر الگ امتیازی حیثیت میں امام کا کھڑے ہونا اہل کتاب سے تھا تو ساری نماز مکروہ ہو گئی۔ تو یہ بھی اصول آیا کہ کسی عمل میں اگر ایک چیز بھی کراہت والی ڈال دی تو سارا عمل خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اب میلاد کی مجالس ہیں ہمارے ہاں، تو اس میں کیک کاٹا جاتا ہے، تو کہ جی باقی تو ٹھیک ہے لیکن کیک چلو عیسائیوں کی مشابہت ہے برتھ ڈے کا، تو باقی تو عمل ٹھیک ہے نہیں، جب وہ ایک عمل آپ نے اس میں شامل کر دیا تو وہ سب اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائے گا۔ تنبیہ نمبر 1، اکیلے سے مراد یہ ہے کہ وہ محراب کے اندر ہو کے کھڑا ہو جائے۔ اب جو ہمارے یہاں ائمہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پاؤں باہر ہوتے ہیں ان کے، وہ امام سجدہ محراب میں ہوتا ہے، پاؤں محراب سے باہر ہوتا ہے، اگر پاؤں بھی محراب کے اندر کر لے گا تو پھر کراہت آ جائے گی۔ اکیلے میں نہیں، جب نماز جماعت پڑھا رہا ہو، اکیلے میں تو پڑھ سکتا، جب نماز جماعت کر رہے ہو تو پھر اس وقت میں۔ ہاں۔ تنبیہ نمبر 1، شارع کے مقرر کردہ فرائض و واجبات میں تشبہ کا اعتبار نہیں ہوتا، یعنی جو چیز شریعت میں فرض ہوگی واجب ہوگی وہاں مشابہت نہیں دیکھی جاتی پھر، اور حدیث میں اس کا اشارہ ہے کیونکہ تشبہ کا لفظ باب تفاعل کا ماضی ہے اور اسم مفعول کے بعد واقع ہوا، اسم موصول کے بعد واقع ہوا ہے۔ اول تو باب تفاعل میں عذر لغت بتکلف ارتکاب کا معنی پایا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مرتکب نے بتکلف تشبل والے کام کو کیا ہے، شریعت یا طبیعت کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا تھا۔ دوسرے، فعل کا لفظ حدوث اور وقوع پر دلالت کرتا ہے، یعنی اول شارع نے بندے پر لازم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اس کا مرتکب اور موجود ہوا ہے۔ پس تشبہ کے لفظ سے شارع نے فرض و واجب و سنت مؤکدہ کو نیز امور طبیعیہ کو خارج کر دیا ہے، اور ان میں تشبہ کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، وہی جیسے عرض کر دیا۔ یہ تشبہ کی بات چونکہ آئی اس لیے وہ ایک اضافی خوبی فائدہ بیان کر دیا۔ تنبیہ نمبر 2، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مشابہت کا تعلق غیروں کے ساتھ مشابہت کا تعلق ہوگا جائز امور میں بس، جو واجب کے علاوہ ہیں اور ضروری بھی نہیں ہے زندگی کے، ناگزیر بھی نہیں ہے، ان میں مشابہت ہوگی، ان دو میں مشابہت نہیں ہوتی۔ تنبیہ نمبر 2، بحر الرائق میں ہے کہ یہ فقہ کی کتاب ہے بحر الرائق، تشبہ حرام وہ ہے جو تشابہ کے قصد و نیت سے ہو، یعنی آدمی ان جیسا لگنے کی نیت کرے کہ میں ان جیسا لگوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں تشبہ مطلق آیا ہے اور رائے سے حدیث کی تخصیص جائز نہیں، اور سب محققین نے تشبہ کو مطلق لکھا ہے، لہذا باہر کا قول حدیث کے معارض نہیں ہو سکتا۔ نیز حدیث میں غیر الشیب ولا تشبہ بالیہود، بالوں کی سفیدی کو بدل دو اور یہود کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو، نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، اپنے صحنوں کو صاف رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کرو۔ اور ظاہر ہے کہ بالوں کی سفیدی میں اور صحنوں کی گندگی میں کسی نے یہود کے ساتھ مشابہت کا قصد نہیں کیا تھا بلکہ عادتاً ایسا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں بحر الرائق کی مراد یہ ہے کہ تشبہ کے لفظ میں بتکلف ارتکاب کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا مرتکب کا قصد اور فعل ضروری ہے۔ بس اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ناکام نادانستہ کیا اور پھر اس کو خبر ہوئی کہ یہ کام فلاں قوم کا شعار اور طریقہ ہے تو اب اس کا ازالہ کرے اور آئندہ اس کو نہ کرے، ورنہ علم ہونے کے بعد بھی کرے گا تو تشبہ ہو جائے گا۔ پہلے یہ شخص تشبہ کرنے والا نہ تھا اور اپنے فعل میں گناہ گار بھی نہ تھا، عاصی بھی نہ تھا، اب بتکلف ارتکاب کی وجہ سے جو قصد کرتا ہے تو تشبہ ہوا۔ الہذا جو کام ایسا ہو کہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے مگر قصدن ازالہ نہ کیا، جیسے بالوں کا خضاب کرنا جو سیاہ نہ ہو، تو چونکہ سفیدی کے ازالہ پر قدرت ہے اور پھر بھی نہیں کرتا تو ترک خضاب قصدن ہوا۔ بہرحال چونکہ سب جگہ معصیت کے لیے مکلف کا فعل ضروری ہے، لہذا معنی یہ ہوئے اس تشبہ والے فعل کا قصد کرے یا نہ کرے، نہ یہ کہ اس فعل کو کفار کے تشبہ کی نیت سے کرے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک اشکال کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بعض چیزوں میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہندوؤں کی مشابہت ہے، جیسے کھانے پر قل پڑھنا، ختم پڑھنا، یہ وہ، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہندوؤں کی مشابہت جب ہوتی جب ہماری نیت ہوتی کہ ہم ہندو جیسے لگیں، ہماری تو نیت ہی نہیں ہے۔ بحر الرائق والے نے کہا کہ نیت ہوگی تو مشابہت ہوگی، تو اس کا جواب دے دیا کہ بحر الرائق کی عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں اس کا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی ان جیسا کام کر رہا ہے
اور اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اور یہ کام نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ امور طبیعیہ میں سے ہے، تو اب تشبہ کی نیت ہے اس کی، گویا کہ نیت ہے۔ کھانے پر فاتحہ یا ختم پڑھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ اس میں ہندوؤں کے ساتھ تشبہ ثابت ہے، اس لیے کہ تمام ہندوؤں میں یہ رسم ہے اور ان کا یہ شعار ہے کہ کھانے پر وید پڑھاتے ہیں۔ تحفۃ الہند میں ہے، ہر سال جس تاریخ میں کوئی مرا اسی تاریخ کو ثواب پہنچاتے ہیں اور اس کو ضروری جانتے ہیں، اور پنڈت اس کھانے پر وید پڑھتا ہے۔ یہ تحفۃ الہند ایک کتاب ہے ہندو مذہب کی، اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سوئم میں بھی ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، سوئم میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ان میں تو تشبہ نہیں ہے، البتہ لوگوں کا اجتماع اور تیسرے دن کی تخصیص، ان دو میں ہندوؤں کے ساتھ تشبہ ہے، کیونکہ ان کے یہاں تیسرے روز جمع ہو کر سوگ کھلواتے ہیں، یعنی آج جمع ہو گئے، آج سوگ ختم ہو گیا، اور یہ ان کا شعار ہے، سوئم کہتے ہیں اس کو۔ تو دو باتوں میں تشبہ ہوا اور مرکب کا ایک جز بھی تشبہ ہو تو کل مرکب بدعت بن جاتا ہے، تو اس قاعدے سے سوم کا مجموعہ بھی بدعت ہو گیا۔ جزاک اللہ۔